بابر نے ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدلا؟ اگر ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ صرف ایک ہی صبح میں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 1526 میں بابر نامی ایک شہزادہ جسے اپنی سلطنت سے نکال دیا گیا تھا کو دہلی سلطنت کی ایک بہت بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر حساب سے اسے ہار جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے اس نے بارود اور شاندار چالوں کا استعمال کرتے ہوئے جنگ کا ایک بالکل نیا طریقہ شروع کیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کی آخری کوشش نے اسے پورے برصغیر کو فتح کرنے اور ایک ایسی عظیم سلطنت بنانے کی اجازت دی جو ایک دور کی پہچان بنی۔ اس طرح پہلے مغل بادشاہ بابر نے ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اگر آپ کو تاریخ کو بدلنے والی حکمت عملیوں کی کہانیاں پسند ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ماضی کی مزید حیرت انگیز کہانیوں کے لیے گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا۔ پریشان شہزادہ اور کمزور ہوتی سلطنت۔ 1500 کی دہائی کے شروع میں دہلی سلطنت اپنے کمزور اور غیر مقبول بادشاہ ابراہیم لودھی کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹ رہی تھی۔ اس کے اپنے ہی بڑے سردار اس قدر ناراض تھے کہ انہوں نے جیسے ایک باہر کے شخص کو حملہ کرنے اور اسے ہٹانے کی دعوت دی۔ وہ باہر کا شخص بابر تھا۔ بڑے فاتحین تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے ہونے کے باوجود بابر ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس اپنی کوئی بادشاہی نہیں تھی۔ وسطی ایشیا میں اپنی جگہ سے زبردستی نکالے جانے کے بعد اس نے کابل میں ایک چھوٹی غیر پکی ریاست بنا لی تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ بابر کے لیے ہندوستان کی امیر زمینوں پر حملہ کرنا صرف شہرت کے لیے نہیں تھا، یہ اپنی جان بچانے کا آخری موقع تھا۔ نیا اور حیرت انگیز اسلحہ۔ بابر جانتا تھا کہ وہ صرف زیادہ فوج کی تعداد سے نہیں جیت سکتا، اس کی بڑی طاقت نئی ٹیکنالوجی اور بہترین منصوبوں میں تھی۔ ملک بدری کے دوران اس نے بارود کا استعمال سیکھا اور عثمانی ترک ماہرین کو بلا کر ایسی فوج تیار کی جس کے پاس توپیں اور بندوقیں تھیں۔ یہ توپ خانہ اتنا منظم اور چلنے پھرنے والا تھا کہ اس سے پہلے ہندوستان کی لڑائیوں میں کبھی اس طرح استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس کی حکمت عملی دو فوجی طریقوں کا زبردست ملاپ تھی تاکہ دشمن کا حملہ ٹوٹ جائے۔ پہلا ایک عثمانی طریقہ جسے عرابہ کہتے ہیں، جہاں وہ دفاعی دیوار بنانے کے لیے گاڑیوں کو زنجیروں سے باندھ دیتا تھا۔ اس دیوار کے پیچھے اس نے اپنی توپیں اور بندوقچی کھڑے کیے تھے۔ دوسرا، اس نے ایک پرانا منگول حربہ استعمال کیا جسے تولغما کہا جاتا تھا، جہاں اس کی گھوڑ سوار فوج دشمن کے پیچھے سے گھوم کر حملہ کرتی اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی اور انہیں توپوں کی مار کی طرف دھکیل دیتی۔ یہ ایک بہت ہی تباہ کن منصوبہ تھا۔ پانی پت کا آخری مقابلہ۔ اپریل 1526 کو پانی پت کے میدانوں میں ابراہیم لودھی نے اپنی بہت بڑی فوج اور خوفناک جنگی ہاتھیوں کو 21 حملے کا حکم دیا۔ انہوں نے بابر کی مضبوط گاڑیوں کی قطار سے ٹکر ماری اور ان کا حملہ فوراً ہی گڑبڑ اور بگدڑ کا شکار ہو گیا۔
اس کے فوراً بعد توپوں نے گولے برسانے شروع کر دیے۔ گرجنے والا شور اور تباہی لودھی کی فوج کے لیے بالکل نئی تھی۔ جنگی ہاتھی خوف سے پاگل ہو کر مڑے اور اپنی ہی فوج کو کچلتے ہوئے بھاگ گئے۔ جیسے ہی لودھی کی فوج میں افراتفری پھیلی، بابو نے ماں کا اشارہ دیا۔ اس کی گھوڑ سوار فوج نے اطراف سے حملہ کر کے لودھی کے سپاہیوں کو ایک چھوٹے سے علاقے میں پھنسا لیا۔ صرف چند گھنٹوں میں لودھی کی بڑی فوج ختم کر دی گئی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ یوں دہلی سلطنت کا وجود۔ پانی پت کی جیت مغل سلطنت کی پیدائش تھی۔ بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کیا اور بادشاہ بن گیا۔ 1 سال بعد اس نے اور بڑی جنگ خانوا کی لڑائی میں راجپوتوں کے ایک طاقتور اتحاد کو شکست دے کر اپنی حکومت کو مضبوط بنایا، جس میں ایک بار پھر اس نے اپنی بہترین چالوں اور بارود کا استعمال کیا۔ اگرچہ بابر اپنی فتح کے صرف 4 سال بعد وفات پا گیا، لیکن اس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ دی جو 300 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کرتی رہی۔ وہ اور اس کے بعد آنے والی بادشاہوں نے فن، عمارت سازی اور ثقافت کا ایک شاندار دور دیکھا، جس میں فارسی، ترکی اور ہندوستانی طریقے مل کر ایک منفرد تہذیب بن گئے۔ اس کی مشکل مگر بڑی تبدیلی لانے والی فتح نے ایک پرانی دنیا کو ختم کر کے اس کی راکھ سے نئی دنیا تعمیر کی۔